ایک وقت تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں وہ گھر جنت ہوتا ہے، لیکن آج کل زمانہ بدل رہا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں رشتوں کی چمک دھمک مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہے MGQ اولڈ ہوم۔ یہاں 20 سے زائد بزرگ افراد رہائش پذیر ہیں، اور یہاں بھی دن کی شروعات ویسے ہی ہوتی ہے جیسے دوسرے اولڈ ہومز میں ہوا کرتی ہے۔ پاکستان جو اپنی قدیم مشرقی و مذہبی روایات کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، مغربی تہذیب و تمدن کے اثرات سے محفوظ نہیں رہا۔ اب یہاں بھی اولڈ ہومز کا ایک نیا سا رجحان سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں اولڈ ہوم کا تصور نہیں تھا، اور خاص طور پر اسلام میں اولڈ ہوم کا تصور نہیں تھا، لیکن جو لوگ یہاں سے باہر ملک گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ انگریز لوگ، ہندو لوگ، پارسی لوگ، سکھ لوگ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو اولڈ ہاؤس میں منتقل کر دیتے۔ جب انہوں نے ان کا رہن سہن دیکھا کہ جب لوگ آدمی بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، عمر رسیدہ ہو جائیں تو وہ اپنے گھروں سے نکال کر وہ اولڈ ہاؤس میں لے جاتے ہیں۔ جب اولڈ ہاؤس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر تقریباً تمام ہی اولڈ بوڑھے لوگ موجود ہیں، اس کو متاثر ہو کر پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤس کا تصور آنا شروع ہوا۔ ہمارے ملک پاکستان میں کراچی میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، تقریباً ہر شہر میں 3 4 سے زیادہ اولڈ ہاؤس ہے، اور حکومتی سطح پر بھی حکومت پنجاب نے بھی راولپنڈی میں، لاہور میں اور کراچی کے اندر اولڈ ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ مگر ان ماؤں نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ ان کے حصے میں اس اولڈ ہوم کی ویران دیواریں آئیں گی، اور انہیں یہاں چھوڑ کر جانے والے ان کے اپنے ہی ہوں گے۔ کسی کو اس کے گھر والوں نے یہاں چھوڑا ہے، تو کوئی اپنے گھر والوں کے رویے سے بیزار ہو کر خود یہاں چلا آیا ہے۔ میرا کچھ گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا ہے تو میں یہاں آیا ہوں۔ گھر سے یہ بھتیجے پانیاں سارے جو چھوڑ ڈالتے ہیں، میرا BP آئی رہتا ہے، اس واسطے گھر میں نہیں رہا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ادھر تھی، اب بھائی آئے تھے میرے، پھر مل کر چلے گئے۔ کبھی کہے تھوڑا عرصہ تم کو ادھر رہنا پڑے گا، پھر ہم گھر لے آئیں گے تمہیں اپنے پاس۔ پہلے میں اپنے یار دوست کے گھر پر رہتا تھا، ادھر 1 سال رہا ہوں۔ ادھر اس کے واش روم میں گر گیا ہوں، صبح سے شام تک وہ رات کو آتا 11 بجے، پھر اس نے مجھے ادھر جمع کرا دیا۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی اپنے بچوں کی بدنامی نہ ہو جائے، یہ سوچ کر ہونٹ سیے بیٹھے ہیں۔ میں بات نہیں کرنا چاہتا، مگر کب تک ان جذبات کو اپنے اندر چھپائے رکھیں؟ یاد تو آتی ہے مگر یاد کرنا نہیں چاہتے۔ جی بس یاد آتے بھی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو کہا ہے اپنے حساب میں، بس یہی اپنا گھر سمجھ کے یہاں پر۔ ادھر زندگی ذات سے گزر رہی ہے، ہر شے ملتی ہے، کھانا پینا ملتا، سارا سب کچھ ملتا، اور بھائی کو کیا یاد کر یا اپنے بہن بھرا کو کیا یاد کر، یہ بہن بھرا اگلے پوچھتے ہی نہیں۔ اپنی زندگی کو کیوں روک لائیے، اپنی ٹینشن نہیں لیتا ہوں۔ ماں باپ جنہوں نے اپنے ایک کمرے کے گھر میں 4 بچوں کو پالا، اپنی ہمت سے بڑھ کر ان کی ضروریات پوری کی، افسوس آج ان کے 4 کمروں کے گھر میں والدین کے لیے 1 کمرہ تک نہیں ہے۔ میرا نواسے جو ہے نا، میں ان کو چھوٹا پالا ہے میں نے، تو اس کی ایک کی شادی کروائی، تو اس کی بیوی مجھے کھانا نہیں دیتی تھی، تو میں بیٹی کے گھر چلی گئی، تو بیٹی نے مجھے رکھا 2 مہینے، اور اس کی ساس میری بھابھی، اس نے مجھے مارا، تو میرے ملنے والے تھے، میں ان کے گھر چلی گئی، تو ان سے میں نے بات کی، تو انہوں نے مجھے ادھر بھیج دیا، آج سب کے گھر بھیجا، 3 4 دن میں ادھر رہی، تو پھر انہوں نے مجھے ادھر بھیج دیا لے کے آگے، پھر 8 مہینے ہو گیا، اب میری ایک بیٹی آتی ہے اور میرا کوئی نہیں۔ انہیں تو ان کے اپنوں نے چھوڑ دیا، لیکن ان کا کیا جن کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھ بھالا ہوتا تو ادھر میں دیکھنا بھی نہیں تھا، میرے ملنے والے ہوتا تو میں ادھر ہی رہنا تھا،
इनके लिए तो ये ओल्ड होम किसी नेमत से कम नहीं। कुछ लाचार ऐसे भी हैं जिन्हें इनके अपनों ने खुद तो नहीं छोड़ा, लेकिन कुदरत ने ही ऐसा खेल खेला कि यहाँ रहना इनका मुकद्दर बन गया। इनके लिए तो ये ओल्ड होम ही इनकी जन्नत है। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी मदर एक्सपायर हो गए हैं, डेथ हो गई है। एफ्टन मरकज मार गिला टावर में जब गिरा था 2005 में। इन जज्बात, एहसासात और ज़हनी कैफियत को शायद ही कोई समझ सकता है, जो यहाँ आने पर वो अपने दिल में दबाए बैठे हैं। बहुत सहमे हुए, डरे हुए होते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कि हमें यहाँ से भी निकाल ना दिया जाए। बहुत सी कंप्लेंट्स होती हैं इनकी, जैसे किसी को शुगर ब्लड प्रेशर तो आम है, उसके अलावा अस्थमा का किसी को इशू है, किसी को आप कह सकते हो एपिलेप्टिक पेशेंट जैसे मिर्गी के मरीज़ होते हैं, वो मरीज़ भी इधर हैं। किसी की जहनी कैफियत ठीक नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। इस तरह के केसेस भी देखने में, सुनने में आते हैं। मुझे तकरीबन अभी 10-15 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। बुज़ुर्गों की खिदमत करते हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसका भी ख्याल रखती हूँ और साथ साथ बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखती हूँ, और सफाई भी करती हूँ और नीचे किचन में भी काम। रोज़मर्रा की रूटीन इनकी ये है कि ये मेरे साथ आंटी हैं, ये भी सफाई करती हैं, मैं खुद भी, और हम इनकी मालिश वगैरह भी करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनको नहलाते भी हैं। बच्चों का हक़ नहीं बनता कि वो माँ बाप को छोड़ें और इस उम्र में वो उनकी खिदमत करें, ताकि आगे जो है ना जाके उन्हें कुछ अच्छा महसूस हो। लेकिन वो इस हालत में माँ बाप को छोड़ जाते हैं, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। कल तक ये हमारे पे भी टाइम आ सकता है, और हमारा हक़ बनता है हम अपने माँ बाप की सेवा करें और इनका ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इनका हक़ नहीं बनता कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो उन्हें यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। तो इनका हक़ बनता है ये अपने माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि सिर्फ पैदा करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि परवरिश करना ज़्यादा अहम है। इसी तरह बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम भेज देने से बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं होती। ओल्ड होम बनाने का आखिरी हल नहीं है। हल ये है कि हमें हमारे असातिज़ा कराम पर जिम्मेदारी है, हमारे उलमा कराम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने खुतबा में, अपने तकरीरों में लोगों को ये इस बात की आगाह करें कि असल ओल्ड होम बनाना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि ये अपने फ़राइज़ से फ़रार होने का दूसरा नाम। हल ये है कि हम उलमा कराम, असातिज़ा कराम और ख़ास तौर पर जो ऐसे अदारे हैं वो इन लोगों को समझाएं कि आपकी कामयाब व कामरानी का सारा दारोमदार अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की खिदमत में है। माँ उस वक्त बहुत रोती थी जब छोटा बेटा रोटी नहीं खाता था। माँ अब भी बहुत रोती है कि छोटा बेटा रोटी नहीं देता। शायद माँ ने इस तल्ख हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि आज इसके बेटे ने इसे छोटा कर दिया है।